السلام علیکم۔ میں روز آدھی رات کو مجبوراً ایک شادی شدہ انسان سے ملنے جاتی جس کی بیوی میکے میں تھی۔ ایک روز مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ میں بن بیاہی ماں بننے والی ہوں۔ جب میں نے اس شخص کو اس بارے بتایا تو وہ کہنے لگا اس کو اب اپنے پیٹ میں ہی رکھو۔ ایک روز میرے پیروں سے زمین نکل گئی جب اس نے سچی کہانی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ عید کا دن تھا، میں ڈیوڑی کے پاس کھڑی تھی، دروازہ بجا، صحن میں اس دم کوئی نہ تھا۔ محسن اندر آ گیا، وہ ہمارے گھر کے بزرگوں سے عید ملنے آیا تھا۔ عید مبارک کہتے ہوئے وہ اس برے انداز سے میری طرف دیکھ کر مسکرایا کہ میں غصے سے جل اٹھی۔ وہ میرا سرخ چہرہ بھانپ کر جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ ایک روز اسے مجھ سے باتیں کرنے کا موقع ملا تو اپنا دل میرے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ کچھ دن تو میرا غصہ برقرار رہا، پھر دل و ذہن میں ایک انجانی سی کسک جاگی۔ یہ کسک بڑھتے بڑھتے گھاؤ ہوتی گئی۔ ایک دو بار بڑی مشکل سے ان کے گھر ہماری بات چیت ہوئی اور پھر اس نے مجھ سے ملنے کو کہا۔ میں بھی اب اس کی محبت کا دم بھرنے لگی تھی، جبکہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی شادی ہو چکی ہے جو اس نے مجبوری میں کی تھی، کیونکہ اس وقت میرے گھر والے نہ مانے تھے۔ میں ہر بات سے بے نیاز اب ہر دم اسی کے بارے سوچنے لگی تھی۔ قصہ مختصر کہ تبھی بارشوں کا موسم آ گیا۔ کوئل کی کوک کے ساتھ یہ قصہ بھی برحقی ہو بن کر کانوں کو چھیدنے اور دل کو خریدنے لگی، روح کو بے کل اور تن کو انگارہ کرنے لگی۔ پھر تمن پاگل نے میری ایک نہ مانی۔ ارمانوں کی بھیگی چادر اوڑھ کر میں رات کی سیاہی میں چھپتی چھپاتی محسن کی بیٹھک کے در پر دستک دینے جا پہنچی۔ اس گھر ہمارے گھر سے ملا ہوا تھا اور اس کی بیوی میکے گئی ہوئی تھی۔ وہ گھر میں اکیلا تھا اور میں اس سمے سارے جہاں میں اکیلی تھی۔ ہم دونوں ملے، وہ بھی شاید میری کی رات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی شادی سے پہلے مجھ سے شادی کی قسم کھائی تھی۔ اس نے ایک بار رشتہ بھی بھیجا مگر پھر انکار پر اپنی ماں کے دباؤ میں ان کی بھانجی سے بیاہ رچا لیا، جبکہ میں نے اسے کچھ ماہ انتظار کرنے کو کہا تھا کہ مجھے یقین ہے میں سب کو منا لوں گی، مگر اس نے وہ قسم بھلا دی اور میری محبت معذور ہو گئی۔ آج مگر جیسے میری معذور محبت کو پر لگ گئے تھے۔ آخر اس قسم کا ایک بار تو اسے طعنہ دے دی جس کو اس نے انتظار کیے بغیر ہی بولا دیا تھا۔ میں نے اس کو خوب جلی کٹی سنائی اور بے وفائی کے طعنوں سے کلیجہ چھلنی کیا۔ وہ چپ سنتا رہا۔ پھر جب آنسوؤں کی دھارا میں سب شکوے دھل گئے تو ہم نے عالم بیداری میں ہی عالم بالا کی سیر کر لی۔ ہماری محبت کا قصہ 2-4 دن کا نہیں 10 برس کا تھا۔ اب میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس جانے لگی۔ اپنے قدموں پر اختیار نہ رہا۔ بجھی ہوئی راکھ کو قرید قرید کر ہم چنگاریوں کو پھر سے پھونکے مارے تو محبت کا شعلہ جاگ اٹھتا ہے۔ قصہ مختصر اپنے وجود کی تمام تر عنایوں اور چاہتوں کے ہاتھوں پاکیزگی کی بے داغ چادر کو پرے ڈال کر میں اس کی ہو گئی۔ ملاقاتیں روز ہونے لگیں، گھر والوں کا خوف اور دنیا کا دھڑکن جاتا رہا۔ ہم ان حدوں کو چھو آئے کہ جس کی اجازت معاشرہ نہیں دیتا۔ وہ میری محبت میں سیانہ بن گیا اور میں اس کی چاہت میں اندھی ہو گئی۔ محلے میں وہ ایک شریف نوجوان سمجھا جاتا تھا، مگر اسی شرافت کے لبادے کو اوڑھ کر وہ اب راتوں کو بھی مجھ سے ملنے لگا۔ میں اسی کو الزام کیوں دوں؟ دل ناداں پر کس کا اختیار؟ بھیگی راتوں، برستی بارشوں میں ہی تھی جو اس کا در کھٹکھٹایا کرتی تھی۔ اس کی ماں دوا کھا کر مدہوش پڑ جاتی اور بیوی روٹ کر میکے جا بیٹھی تھی۔ اپنے جلتے وجود کی تپش کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ برستی بارش میں گلی میں نکل آتا تو میں بھی آخر انسان تھی۔ محبت کے جذبات جب الاؤ کا روپ دھار لیں تو خود کو سنبھالنا محال ہوتا ہے۔
میں ہی سلگتی ہوئی گھر کی دہلیز پار کر لیتی تو وہ کیا کرتا؟ مجھے دھکا دے کر تو واپس نہ کر سکتا تھا۔ میں نے انجام سے نظریں چرا لیں۔ میں نے بہت بار باپ کی عزت اور خود کی جان پر کھیل کر رات کے اندھیرے میں سرحد پار کی، جس کا ویبل کی دہلیز کہا جاتا ہے، اور اس نے ایک بار پھر قسم کھا لی کہ کچھ دن ٹھہرو، میں بیوی سے طلاق کے فیصلہ کو نپٹا لوں۔ یہ برادری کا معاملہ ہے اور میری گردن اس حصے سے بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں تم سے جلد شادی کر لوں گا۔ ایک بار پھر اس نے سنہرا خواب دکھایا اور ایک بار پھر میں اس خواب کے سنہرے پن میں جکڑی گئی۔ انجام سے ہم ضرور غافل تھے، مگر انجام ہم سے غافل نہ تھا۔ جب انجام نے آنکھیں دکھائی تو میں تھر تھر کانپنے لگی۔ میں اب بین بیاتا ماں بننے والی تھی۔ محسن سے منت کی کہ اس آنے والے گھٹنا سے مجھے نجات نہ ملی تو مر جاؤں گی۔ اب خیال آیا کہ ماں باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اس نے مجھے کافی سمجھایا اور کہا ڈرو نہیں، میں نے قسم کھائی ہے اعتبار کرو، اور اب اپنی ممتا کا دل نہ کچلو۔ میں تم سے شادی کرنے پر تیار ہوں، اور پھر کیوں یہ خون ناحق اپنے سر لیتی ہوں؟ اگر یہ راز آشکار ہوتا ہے تو ہونے دو، ہر طرح کے حالات کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس کہانی میں میرا نام آنے دو، اب تمہارے گھر والوں کو مجھ سے ہی شادی کیے بنے گی۔ میں نے کہا اگر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے پھر؟ وہ کہنے لگا وہ تعلیم یافتہ ہیں، ان کو تمہاری جان اور اپنی آن پیاری نہیں۔ اب یہ کام تو تم ہی کو کرنا ہے، اپنی ماں کو اعتماد میں لو، ورنہ میں تو تمہارے باپ کا در کھٹکھٹا کر یہ نہیں کہنے سے رہا کہ جلدی سے اقصیٰ کی شادی مجھ سے کر دو، ورنہ تمہارے ناموس کا تاج محل تم پر گرنے والا ہے۔ اوف، کیسی مشکل میں ڈال دیا تھا محسن نے مجھے۔ دل تو میرا بھی یہی چاہتا تھا کہ خود کو حالات کے حوالے کر دوں، خود کو تقدیر کے ہاتھوں میں رکھ دوں، مگر یہ ایک بہت بھاری خنجر بھی تھا، اور میں اب دکھوں کے خنجر کو دل میں اتار کر بھی محبت کی مالا گلے میں ڈالنا چاہتی تھی۔ اپنے دامن میں چاہت کا پھول ڈال کر دل کے تال پر رقص کرنا، آرزوؤں کی پینگ میں جھولنا چاہتی تھی۔ ہمت کر کے ماں کو راز بتا دیا، وہ کلیجہ تھام کر رہ گئی۔ اب وہ موڑ آ چکا تھا کہ تدبیر سے بھی تقدیر کی سیاہی نہ دھل سکتی تھی۔ والد کو ہم راز کرنے کا حوصلہ ماں میں نہ تھا، اور خاندان کے ماتھے پر میرا یہ راز کلنک کا ٹیکا بن کر لگنے والا تھا۔ ایسے میں دادی نے ہمت کی اور میرے والد کے غصے کو قابو کر کے ان کو راز سمجھائی کہ اب غصہ اور مار پیٹ سے بات پھیلے گی اور اپنی ہی بدنامی ہوگی۔ حل موجود ہے، خام خواہ اترانے کی ضرورت نہیں، اب کالک لگ چکی ہے، اب ہر صورت سورج نکلنے سے پہلے اس کو دھونے کی کوشش کرو۔ ہوش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ محسن کا گلا جا پکڑو، اور وہ تمہاری بیٹی کو قبول کرنے پر راضی ہے تو قاضی بلا لو۔ والد صاحب نے ایسا ہی کیا اور میرا نکاح کر کے اعلان کر دیا کہ بیٹی کا نکاح میں نے محسن سے کر دیا ہے، اب رخصتی ہوگی۔ یہ سن کر سبھی عزیز سکتے میں آ گئے۔ محسن کی بیوی کو بھی اس کے میکے خبر ہو گئی۔ وہ اپنے روٹھنے رہنے پر لعنت بھیج کر ہلکنے لگی۔ اب وہ آٹھ آٹھ آنسو روتی تھی اور میں نئی نویلی دلہن بن کر اس کی مہکتی سیج پر چڑھ بیٹھی تھی۔ وقت مقررہ پر چاند سا بیٹا پالنے میں آ گیا تو ساس بھی برغم بھلا کر پوتے کے پالنے کو چاؤ سے جرانے لگی۔ اب محسن کی پہلی بیوی کے میکے والوں کو تاؤ آیا۔ جو منتوں سے نہ مانتے تھے اب خود ہی بہن کو محسن کے در پر لائے اور گھر پہنچا دیا۔ باپ اس کا تھا نہیں، بھابیاں اسے رکھنے کو تیار نہ تھی۔ بھائی اسے کہہ گئے کہ اب مرو یا جیو، اب تمہارا گھر یہی ہے اور محسن ہی تمہارا شوہر ہے۔ ایک اور شادی کر لے یا تین کر لے، وہ بیچاری مرتی کیا نہ کرتی۔ جو رانی تھی وہ رعایا بن کر رہنے لگی، اور میرا حکم گھر پر مہارانیوں کی طرح چلنے لگا کہ جس کو
پیا چائے وہی سہاگن۔ محسن کے گھر والے اب میرے سامنے میری خوش آمدی کرتے تھے اور سر جھکا کر چلتے تھے۔ اس کی بیوی ٹھنڈی آنکھیں بھرتی تھی، پھر ان آنکھوں کو محسن کے ڈر سے دل ہی میں گھونٹ لیتی تھی۔ مجھ سے مگر زیر لب کہتی تھی کہ گھر کی مالکن بن گئی ہے تو اب کام بھی سنبھال۔ تب میں اسے غرور سے جواب دیتی کہ تو نے تو خود اپنے راج پاٹ کو لات ماری، کیوں اتنے دنوں روٹ کر میں کے جا بیٹھی تھی اور اپنے میاں کو اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ اب میں ہوں مالکن، میں نے راج پاٹ سنبھالا ہے تو راز کو کاج سے کیا نسبت۔ تب ساس کو دکھ ہوتا، کہتی مل جل کر شرافت سے رہو ورنہ کیا۔ میں ساس کو بھی سنا دیتی یہ سانجے کی ہڈیاں ہے، یوں ہی رہی تو بیچ چوراہے میں پھوٹے گی، بہتر ہے کہ اپنی بھانجی کو میکے بھجوا دو، مجھ سے اس کا یہاں رہنا برداشت نہیں ہوتا۔ ساس بیچاری کہتی دیکھ بیٹی، کیا تم کو خوف خدا نہیں؟ مگر یہ یاد رکھ کہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، غرض اس تو میں گھر کا وہ حال ہوا کہ تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھرے پنگٹ کا پانی۔ وہ گھر کا کام نہ کرتی تو محسن اسے ہی بڑا بھلا کہتا۔ وہ رو رو کر فریاد کرتی یہ موری کی اینٹ کیوں چوبھارے لگی۔ میں آگے سے اسے جواب دیتی تو اپنی کرنی آپ ہی بھگتی، میں کیوں تیرا کیا بھگتوں۔ تو وہ گرا لگاتی تھا محسن پاؤں سے جوتا کھینچ اس کو دے مارتا کہ کہاں تو میرے دل سے اتری ہوئی اترن، اور کہاں یہ میری محبت، کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگو تیلی۔ تو خود کو اقصی سے ملاتی ہے، اب تو اس کے منہ کو آئی تو چٹیا سے پکڑ کر چلتا کر دوں گا۔ گھر میں جب محسن میری سوتن کو پھٹکارتا تو میں خوشی سے مسکرا اٹھتی اور اپنی کامیابی پر کھل اٹھتی۔ اب نیلی چھتری والے کو تو آیا، اس سے یہ ظلم کا تماشا مزید دیکھا نہ گیا۔ اس نے فرشتوں کو اشارہ کیا اور انہوں نے پروں کو پھڑ پھڑایا، اور اس آواز نے حضرت عزرائیل کو متوجہ کیا اور ساتھ ہی میری بدبختی بھی جاگ پڑی۔ محسن لاہور جا رہے تھے کہ راستے میں سکھر کے پاس ریل کے حادثے میں فوت ہو گئے۔ موت نے اس ہستی کو ہم دونوں عورتوں کے درمیان سے اچک لیا جو وجہ عناد بنی تھی۔ مجھ کو میری سوتن اپنی سیج پر سے دھکا نہ دے سکی، مگر موت نے یہ وار کاری کر دکھایا۔ جس علاقے سے ہمارا تعلق تھا وہاں یہ کھلی چھٹی تھی، پر آدمی کو آزادی تھی کہ چاہے وہ انصاف نہ کر سکے پھر بھی جتنی بھیڑیں چاہے پال لے، مطلب جتنی شادیاں چاہے کر لے، نکاح میں چاہے 4 رکھ لے، مگر ان کے حقوق کی پرواہ کسی کو نہ تھی۔ محسن تو اپنے رب کے پاس چلے گئے، مگر میں بیوگی کی سفید چادر اوڑھ کر 2 بیٹوں کے ساتھ بوڑھے ماں باپ کی دہلیز پر واپس آ گئی۔ میری سوتن میری ساس کے رشتہ دار تھی، برادری اس کے دکھ سکھ کی ذمہ دار تھی، مکان دکانیں ساس کے نام تھا۔ وہ میری سوتن کو ملا تھا اور ہر شے پر اسی کا قبضہ ہو گیا۔ وہ 6 بھائیوں کی بہن تھی، جبکہ میرا ایک ہی بھائی تھا، وہ بھی 13 برس کا۔ اب ابا کہتے تھے بدبخت، اگر غلط راستے نہ چلی ہوتی تو آج اتنی بڑی سزا نہ ملتی۔ میں تو کل مر جاؤں گا، جانے میرے بعد تیرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اور میں دل ہی دل میں چپکے کہتی تھی کہ آپ کو سزا ملی کہ سیدھے سبھاؤ محسن کو رشتہ نہ دیا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن مجھ کو سزا سوتن سے برا برتاؤ کرنے کے کارن دگنی ہو گئی۔ میں نے اس کا دل جلایا، غرور کیا، اللہ نے اس غرور کی ایسی سزا دی کہ نہ شعور رہا اور نہ غرور رہا، گھر سے بھی نکلنا پڑ گیا۔ اس وقت مجھے میں غرور بھرا تھا، مگر آج عقل ٹھکانے آ چکی ہے۔ والد صاحب بھی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے جانے کے بعد میرے کتنے برے دن آئے میں بتا نہیں سکتی۔ مجھے میرے غرور و تکبر کی خوب سزا ملی۔ آج بھی ہر دم رو رو کر اپنے رب سے اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں، اور اس وقت کو کوستی ہوں جب میں یہ بھول بیٹھی تھی کہ انسان کو اپنے کیے کا حساب اس دنیا میں بھی چکانا پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ وہ ذات کریم
میرے گناہوں کو بخش کر مجھے سکون عطا کر دے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل الف لیلا کو سبسکرائب کریں اور پوری کہانی کو سنا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔